بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اب تک ہم جو ہے سیاسی اور انٹرنیشنل معاملات پر بولتے رہے ہیں، لیکن آج جو ایک ایشو ہے وہ میرا خیال ہے ہر عام آدمی کا ایشو ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری جو وفاقی حکومت ہے، جو نگران حکومت ہے، جس کا کام صرف اور صرف یہ تھا کہ اس نے انتخابات کا انعقاد کرانا تھا، امن و امان کو برقرار رکھنا تھا، اس نے وہ سارے کام چھوڑ دیے۔ اس نے کیا شروع کر دیا، ایک جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے، منتخب گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کے وہ کام شروع کر دیے اس نے، جو اس کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ لائے گئے ہیں، سپورٹڈ ہیں، اور جو ملک کو جو ہے نا تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں، اسکولوں کو جو ہے نا پرائیویٹ کیا جا رہا ہے، حالانکہ تعلیم اور صحت ایک ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو فراہم کرے اور مفت فراہم کرے۔ بڑی تکلیف ہوئی سیٹھوں کو جو اس اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیوں کا اپنا بزنس بنایا ہوا ہے، اربوں خربوں پتی ہو گئے ہیں، ان کا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا۔ ایک چھوٹے سے غریب لوگ جو ان سرکاری اسکولوں میں پڑھتے تھے، ان پر بھی انہوں نے شب خون مار دیا، اور اتنا بڑا یہ مافیا ہے، یہ تو میں کہتا ہوں سمگلروں سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ جس طرح سمگلر ہیں ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، ادارے بے بس ہوتے ہیں، اب یہ ایجوکیشن مافیا بھی جو ہے نا سامنے آ چکا ہے۔ اب آپ دیکھیں پنجاب میں جو ہے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، ان کو بیچا جا رہا ہے۔ پرائیویٹائز کہنا تو ایک میرا چھوٹا لفظ ہے، فروخت کیا جا رہا ہے، عملے سمیت، طلباء سمیت، فرنیچر سمیت، گراؤنڈ سمیت، بلڈنگ سمیت، اور لیبارٹریاں بھی ایون کے وہ بھی بیچی جا رہی ہیں۔ اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ ہمارے نالائق اور کمینے سیاستدان جو ہیں، جو صرف اپنے اقتدار کی خاطر آئی ایم ایف سے جو ہے نا اتنے غلط معاہدے کر کے گئے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں پنجاب میں سٹرائک چل رہی ہے، 2 ہفتے ہو گئے ہیں، کوئی خبر نہیں ہے، کیونکہ 90% جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ سارے ان ایجوکیشنسٹ کے ہیں، یعنی کہ تعلیمی ادارے جو چلا رہے ہیں بڑے بڑے، انہوں نے اپنے میڈیا ہاؤسز بھی کھول لیے ہیں ساتھ، تاکہ ان کو جو ہے نا کوئی چھیڑ ہی نہ سکے۔ ابھی آپ دیکھیں پنڈی اور اسلام آباد میں تو خیر نہیں، پنڈی میں جو ہے وہ 2 ہفتے سے جو ہے نا اسکول بند ہے، اب اس میں کالجز بھی بند ہو گئے، اور کالجز میں کیا ہے کہ ان کو بھی فروخت کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اور 90% لوگ جو ہے نا وہ غریب، جو پرائیویٹ اسکولوں کی فیسیں نہیں افورڈ کر سکتے، ان کے بچے وہاں پڑھتے ہیں، یعنی کہ جو بہت معمولی فیس دے کر اپنا یعنی کہ سفید پوشی اور بھرم قائم کیا ہوا ہے، ان پر بھی انہوں نے آ کر چھری پھیر دی ہے۔ 90% جو ہے وہ 90 سے بھی زیادہ میں تو کہوں گا، جو عام یعنی کہ مزدور کا بچہ ہو گیا یا پرائیویٹ اداروں میں کام کرنے والے جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے پرائیویٹ سے، وہ جاتے تھے، اور ان کے رزلٹ بھی اچھے تھے۔ یا تو یہ بندہ کہے کہ جی بالکل ان کے رزلٹ خراب تھے، رزلٹ بھی اچھے تھے، اور وہاں ٹیچر بھی بیچارے دور دراز علاقوں سے آ کے پڑھاتے تھے، اور ان کے تعلیمی معیار بھی ان کے مقابلے میں کچھ کم ضرور تھا، لیکن بالکل گیا گزرا نہیں تھا۔ اب کیا کیا جا رہا ہے کہ جناب ان کو کہا گیا ہے کہ آپ لوگ کوئی اب مفت شفت نہیں پڑھیں گے، کوئی آپ کو وردی کتابیں نہیں ملیں گی، اور اب 6 سے 7 ہزار روپے فی بچہ جو ہے نا وہ فیس دے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جس بندے کے 3 یا 4 بچے ایک سکول میں پڑھتے ہوں، اور اچانک سے اس کو کہے کہ تمہاری سیلری کے برابر جو ہے فیس ہو گئی ہے۔ ریاست اندھی ہو گئی ہے، ریاست اتنی بحث کیسے ہو سکتی ہے کہ اتنا بڑا ظلم کرنے جا رہی ہے؟ اور جو ٹیچر وہاں پڑھاتے ہیں ان کو کہا کہ جی 50% کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو سیک کیا جائے گا گولڈن ہینڈ شیک دے کر، اب آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ کوئی پینشن نہیں ہوگی، کوئی گریجویٹی، کچھ بھی نہیں ہوگا، جنہوں نے کام کرنا ہے ہماری شرائط پر کرے کام، ادروائز فائرڈ۔ اور یہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے؟ آئی ایم ایف کے۔ اور بھائی آئی ایم ایف والے آپ کے کبھی ہمدرد رہے ہیں؟ 50 سال سے آپ آئی ایم ایف سے قرضہ لے رہے ہیں، ملک کی حالت بتا دیں کچھ ٹھیک ہوئی ہے؟ بالکل نہیں ٹھیک ہوئی۔
اور آپ کی حالت یہ ہے کہ عیاشیاں آپ کی اسی طرح ہیں، چاہے نگران حکومت ہو یا سیاسی لوگ بھی آ جائیں، وہ تو آتے ہیں لوٹنے کے لیے ملک کو، اور ٹیکس کون کرے؟ غریب بندہ عوام کرے، ان سے لیتے ہیں یہ ٹیکس۔ قسطیں جو ہیں جناب IMF کی دینی ہے، پٹرول کی قیمت بڑھا دو جی، بجلی مہنگی کر دو، اربوں روپے غریب لوگوں سے نچوڑ لیے جاتے ہیں۔ پھر ان کو ایک چھوٹی سی سہولت دی ہوئی تھی، وہ بھی سرکاری سکولوں میں، جن کی حالت ہی ہمیشہ سے خراب رہی ہے، وہ بھی ختم کر دی۔ اربوں روپے کی پراپرٹی جو ہے نا وہ کوڑیوں کے دام جو ہے نا بیچی جا رہی ہے، اور اس کی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ یہ سکول کون لے رہا ہے؟ یہ NGOs کون ہیں؟ یہ سارے کے سارے وہی سیٹ ہیں جن کے اس ملک میں بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں، جنہوں نے بزنس بنایا ہوا ہے ایجوکیشن کو، جو لوگوں کا خون چوس رہے ہیں۔ جتنے بھی پرائیویٹ ادارے ہیں 90% وہاں بیوروکریٹس یا یہ تاجروں کے، سمگلروں کے بچے پڑھتے ہیں، جو ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں روپے فیس ادا کر رہے ہیں، اور ان کا یعنی کہ حالت ہی بہت بری ہے۔ ایجوکیشن وہاں ہے نہیں، مختلف فیسز، جی فلاں چیز کی فیس، فلاں چیز کی فیس، یعنی کہ لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ تو اور اگر کوئی سوال کر دے تو اس کی شامت آ جاتی ہے، اس کو نہ صرف تعلیمی ادارے سے نکال دیا جاتا ہے، بلکہ وہ تو یعنی کہ انتہائی مقتول حالت ہے، ان کی حالت ہے، اور ان کو کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہے۔ یہاں تو چلے آ جاتے ہیں جی، فوجی ٹیمیں آ رہی ہیں جی معائنہ کرنے سے۔ آپ اندازہ لگائیں، ابھی تک فوجی ٹیمیں جو ہیں ابھی تک پنجاب میں چھاپے مارتی ہیں۔ EDO پتہ نہیں کون کون سے جناب افسر ان کے ہر دوسرے دن جناب مال بنانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں جی، سکول کی یہ حالت ہے۔ اور پنجاب، جنوبی پنجاب کے تو ایسے تعلیمی ادارے میں جن کی چار دیواری بھی نہیں ہے، وہ اتنی بری حالت ہے ان کی۔ وہاں پہ بھی جناب ہر دوسرے دن افسران پہنچ جاتے ہیں جی، حاضری چیک کر رہے ہیں جناب، یہ کر رہے ہیں، وہ پیسے کھاتے ہیں وہ صرف، اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ اب کیا ہے، ان کو بھی نہیں بخشا انہوں نے، ان کو بھی کہا کہ جناب آپ لوگوں کا ہم سیل آؤٹ کر رہے ہیں۔ اب سٹرائک چل رہی ہے 2 ہفتے سے، اب ان سے کوئی جواب تو بن نہیں پا رہا۔ مذاکرات کس بات پہ کریں؟ یہ تو پپٹس ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، یہ تو IMF کے غلام ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا امریکہ کے غلام ہیں۔ یہ اپنے ملک کو تباہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہیں۔ کوئی ایک محب وطن نہ سیاستدان ہے، نہ ریاست میں کوئی ایسا بندہ ہے جس پہ بندہ یہ دعویٰ کر سکے کہ یہ محب وطن لوگ ہیں۔ سارے ملک دشمن ہیں، صرف اور صرف پیسہ کمانا ان کی ہے، چاہے ان کو اپنی، میں الفاظ نہیں کہنا چاہتا، بیچنا پڑے بیچ دیں گے، ان کی یہ حالت ہے۔ یعنی کہ آپ جہاں سے آپ دعویٰ کرتے ہیں جی تعلیمی معیار یہ ہو وہ ہو، ہر پارٹی کا جو ہے نا 2 نمبر منشور یہی ہوتا ہے کہ تعلیم مفت دیں گے، صحت کی سہولتیں دیں گے۔ حالت یہ ہے کہ آپ لوگ، شہباز شریف جو ہے یا عمران خان، ان کو شرم آنی چاہیے، IMF سے کس قسم معاہدے کر کے گئے ہیں، اور نگران وزیر اعظم کو اور زیادہ شرم آنا چاہیے۔ تمہارا کام ہی نہیں ہے یہ، اور تم جو ہے اپنا تعلیمی ادارے بیچنا شروع کر دیا تم نے، PIA تم لوگوں نے بیچ دیا، کہ ملک میں چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں آپ لوگ؟ اگر ایک مریض کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو زہر دے دیں گے۔ 2 ہفتے سے سٹرائک چل رہی ہے، تعلیمی ادارے بند ہیں، بچے گھروں میں بیٹھے ہیں، اساتذہ روڈوں پہ دھکے کھا رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بس یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا ٹینیور پورا ہو جائے، ہم جو ہے نا بس کرسی سے چمٹے رہیں، جو عیاشی ہیں، بدماشی ہیں، وہ ہماری قائم رہیں۔ اور دوسری جانب جو تعلیمی ادارے، پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں، ان کے مالکان ان سے بڑے گنڈے ہیں، وہ ہر چیز پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں۔ وہ ایک کمرے کے سکول یا ایک کمرے کی ایک بلڈنگ، چھوٹی سی بلڈنگ سے، اب آپ ان کے امپائر دیکھیں، کبھی کسی نے پوچھا ان سے یہ کہ تم لوگ اتنا مال کہاں سے کما رہے ہو؟ تمہارا فیس سٹرکچر جو ہے یہ کس قانون کے تحت ہے؟ اور یہ تم لوگ جو لوگوں کو بزنس بنایا ہوا ہے، پروفیشن کو بزنس بنا دیا ہے۔ کبھی کسی نے پوچھا ہے بیکن ہاؤس سے، اپنا سلور ہاکس، دوسرے جو تعلیمی ادارے ہیں، سپیریئر ہوگی، اپنا پنجاب گروپ آف کالجز، امپائریں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے، کسی نے نہ یہ ٹیکس دیتے ہیں نہ کچھ، اور بعد میں جناب یہ میڈیا ہاؤسز بنا لیتے ہیں اور پھر حکمرانوں کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایون کہ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں وہ بھی ان کے سامنے بے بس ہیں۔ خدا را اس ملک پر رحم کریں، یہ چھوٹے موٹے غریب لوگوں کو ماریں نہ، اپنے ہاتھوں سے نہ گلا دبائیں،
تعلیمی ادارے نہ بیچیں، اور آپ یہ نوٹ کریں کہ انہی تعلیمی اداروں سے بڑے بڑے لوگ بنے ہیں۔ یہ ممی ڈیڈی اسکولوں سے پڑھ کر آنے والے نا کبھی کوئی اعزاز حاصل نہیں کیا، انہی لوگوں نے جو ہے نا ملک کو آگے بڑھایا اور ملک کا نام روشن کیا ہے۔ نگران وزیر اعظم اور ریاست کے طاقتور حلقوں سے میری اپیل ہوگی، پوری قوم کی اپیل ہوگی کہ وہ اس ملک پر رحم کریں، یہ ظلم نہ کریں اور یہ فوری طور پر بند کریں، یہ فیصلہ فوری طور پر واپس لیں۔ IMF کے بغیر بھی ہم زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں، لیکن اگر ہمارے یہی کرتوت رہے تو ہم مر بھی جائیں گے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔